اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم ومن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کا مثال جیسے ان کی طرح، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر ہیں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، یا کسی سفر پہ جاتے ہیں زمین میں، او کانو غزن، یا وہ ہوتے ہیں لڑائی میں، لو کانو عندنا، کہ اگر کانو ہوتے وہ عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، تو وہ نہ مارے جاتے، وما قتلو، اور نہ قتل کیے جاتے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، بس بنا دیا اللہ نے، ذَلِكَ، اسے، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ خوب باخبر اس سے جو تم کرتے ہو، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور یقیناً اگر قتلتم فی سبیل اللہ، تم مارے جاتے ہو، قتل کیے جاتے ہو اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مار جاتے ہو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یقیناً مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے، خیرم، بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، یہ جمع کرتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر متو، مارے جائیں، اور وقتلتم، اور تم قتل کر دیے جاؤ، لا الی اللہ تحشرون، تو یقیناً اللہ ہی کی طرف، لا یقیناً، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، یا تم لوٹائے جاؤ گے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فبما، بس اس وجہ سے، رحمت، اللہ کی رحمت سے، من اللہ، آپ کے پر، لنت لہم، تم نرم مزاج ہو ان کے لیے، یعنی آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر، کنتا، آپ ہوتے، فَظًّا، یعنی بد زبان، غلیظ القلب، غلیظ معنی سخت دل، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو نہ وہ آتے یا نہ اکٹھے ہوتے آپ کے آس پاس، فَاعْفُو، پر درگزر کیجیے، عنہم، ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجیے ان سے، فی الامر، یعنی کاموں میں ان سے مشورہ کیجیے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب، عزمت، آپ عزم کر لیں، تا نے آپ کے لیے، ایک کے لیے، جب آپ عزم کر لیں، فتوکل، پس توکل کریں، اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ ہی، یحب المتوکلین، اللہ
پسند کرتا ہے متوکلین توکل کرنے والوں پر، یعنی اس پر بھروسہ کرنے والوں پر اللہ پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، ان اگر ینصرکم اللہ اللہ مدد کرے تمہاری، اگر ینصرکم مدد کرے وہ تمہاری، کون؟ اللہ، اللہ کے لفظ اللہ پر پیش ہے تو اس کا فائل کرنے والا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فلا غالب لکم، پس نہیں غالب آ سکتا کوئی تم پر، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن، پس کون، الذی، کون ہے جو، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، پس اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومنین، مومن جو ہے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ تو اس کی تھوڑی سی مختصر سی تفسیر دیکھتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ لوگوں کا رویہ کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرے۔ ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں سورہ اس کے غزوہ عہد کے بارے میں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ ایمان والو تم اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح وہ کافروں کا نظریہ کیا، فاسد نظریہ کیا ان کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم وہ لوگ وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، جیسے نے پڑھا نا کہ اگر اپنے گھروں میں بیٹھے تو اپنے جہاں قدرگاہوں کی طرف ضرور نکالی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کافروں کی طرح، جب وہ یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، جب وہ کسی سفر میں جاتے ہیں یا سفر میں چلے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، قانوزن، اور جب وہ ہوتے ہیں جنگ میں، لو کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، وما قتلوا، نہ قتل کیا جاتا، جنگ میں اگر یہ نہ ہی جاتے تو مارے نہ جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نظریے کو، یہ جو ان کا اعتقاد ہے، لیجعل اللہ ذالک، یعنی یہ جو اعتقاد ہے ان کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں حسرت بنا دیتا ہے کہ کاش یہ نہ جاتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ایک فاسد عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ یہ بزدلی اسی سے ہوتی ہے کہ اس کے میں نہ جاتا تو نہ جاؤں گا تو مر جاؤں گا، حالانکہ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی موت لکھ دی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، تو پھر انسان کے اندر عزم بھی ہوگا، حوصلہ بھی ہوگا، بوجھے نہیں دکھائے گا، وہ پھر جنگ میں اللہ کے راستے میں کود پڑے گا، اس میں جذبہ اس کو پیدا ہوگا۔ مگر یہ ان لوگوں کا یہ نظریہ، اور ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کا یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر میں یہ کام ایسا نہ کرتا تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی، تو ایسا کرتا تو نہ ہوتا، یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا۔ کل بھی ہم نے جیسے اس میں پڑھا، کل بھی وَمَا كَانَ نَفْسٌ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاب مؤجلہ، کسی چیز کو موت آتی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے لکھے کے مطابق، اللہ نے جو لکھ دیا اس وقت ہی موت آئے گی، اس کے بغیر موت آتی نہیں۔ ایک حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ویسے ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیزیں تمہیں نفع دے اس کی خواہش کرو، اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور عاجز اور درماندہ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو یہ مصیبت مجھے نہ پہنچتی، بلکہ یہ کہا کرو کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے تھا، یعنی جو میری تقدیر میں تو اللہ نے کیا، اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ اگر مگر کہنا شیطانی عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں وہاں نہ جاتا تو یہ ہو جاتا، اگر ہم اس گاڑی میں نہ جاتے تو یہ ہو جاتا۔ جو ہونا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اپنی تدبیر ضرور کریں، اس کے یہ منع نہیں کیا گیا، مگر یہ حسرت، یہ اللہ نے حسرت بنا دی، یہ کافروں کا رویہ ہے کہ جو چلا گیا اس کے اگر یہ نوں کرتا تو کل ہم نے بھی پڑھا، اور آج بھی یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہ اگر مگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر مگر کا راستہ شیطانی عمل کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح دیکھ رہا ہے، اسے باخبر ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں اگر تمہیں موت آ جائے، وَمُتُّمْ لِمَغْتُ، اور اگر تم مر جاؤ، یعنی اللہ کی راہ میں نکلے تم مر گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے کہ مغفرۃ من اللہ رحمت، تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اس کی رحمت ہے، اور یہ خیر بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو، جو یہ جمع کر رہے ہیں،
جو دنیاوی ساز و سامان جمع کیا جا رہا ہے اس سے کہیں یہ بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں موت آ جائے۔ اللہ کے راستے میں موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، تو اللہ کی رحمت جیسے مل گئی تو ہم بڑا خیر کثیر ہے، یہی تو خیر کثیر ہے، اللہ کی رحمت تو پھر جنت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے اس پر جو مر جائے اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے کبھی جہاد اللہ کی راہ میں جہاد نہ کیا اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال آیا ہو تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی، یعنی کہ یہ اس کے پھر نفاق کی کوئی علامت ضرور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ایک کم از کم انسان کے دل میں ایک حسد ضرور ہونی چاہیے، خواہش کہ کاش میں بھی جہاد میں چلوں، اللہ کی راہ میں مجھے موت آئے، اللہ کی راہ میں ضرور جہاد ضرور کروں۔ اور یہ کوئی ضروری ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلْمُتِمُّ الْقُتُبُ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے تو آخر کار اللہ ہی کی طرف تمہیں سب کو لوٹ کر جانا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کی سی ہے، یعنی وہ روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے نماز پڑھنے والے کی سی ہے جو نہ تو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نہ روزہ چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ اجر و غنیمت لے کر واپس اپنے گھر لوٹ آئے، یا اس کی موت آ جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے، یا تو وہ لوٹ آئے گا تو اس کو مغفرت لے کے اللہ کی رحمت مغفرت لے کے آئے گا، موت آ گئی تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو موت اسی میں آئے، اگر اس نے اس کے لیے نکلا بھی اور موت آ گئی پھر بھی اس کے لیے جنت۔ اس کے لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی ربیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا حارثہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے دن جاسوسی کے لیے نکلا، یعنی ابھی جنگ بدر شروع نہیں ہوئی، وہ جاسوسی کے لیے نکلا اور قتال کے لیے، یعنی کہ وہ ابھی تو جہاد شروع اس کے لیے نہیں نکلا، انہیں تیر لگ کر وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کی ماں یعنی میری پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اگر میرا بیٹا حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کا ارادہ رکھ کرتی ہوں، اور ورنہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے ام حارثہ، بات یہ کہ جنتیں بے شمار ہیں اور حارثہ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں ہے، یعنی ابھی جنگ شروع نہیں ہے مگر وہ جنگ اللہ کے راہ میں نکلے، جاسوسی کرنے کے لیے ان کو اللہ کے راہ میں تیر لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس میں وہ ہیں، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے اور اسی سے نہریں بہتی ہیں، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو جب مانگو جنت الفردوس کی اللہ سے طلب کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور پر یہ سبب سے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے من اللہ کی لِنْتَ لَهُمْ، تم نرم دل نرم مزاج ہو ان کے لیے، اللہ کے رسول بہت ہی زیادہ نرم مزاج، اس لیے اللہ نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر ہوتے آپ بد زبان اور اگر سخت دل کے ہوتے تو لیے پھر یہ بھاگ جاتے آپ سے، پھر آپ کے قریب نہ آتے، منتشر ہو جاتے، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ ہماری رحمت ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے اس دن جتنے مسلمانوں سے کتنے جنگ عہد میں کتنی بڑی کوتاہی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی نافرمانی ہوئی، اور اس کے سبب وقتی طور پہ جنگ میں بہت سے لوگ مارے بھی گئے اور وقتی طور پہ شکست بھی ہوئی، مگر اس کے بعد جب یہ لوگ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کوئی سرزنش کسی سے نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اور اس نے اس کے ساتھ حسن اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضل اور احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ کہہ رہے یہ ہماری رحمت اور خاص احسان ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم دل ہیں، اور اگر ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق یہ ضروری ہے، جو آدمی دعوت دین دے اس کو پھر خود کو بھی نرم مزاج اور حسن اخلاق والا ہونا چاہیے، اور اگر وہ بد زبان ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگ منتشر ہو جائیں پھر اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، بد زبانی اور سخت دل والے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اور بلا شبہ یقیناً آپ تو ایک بہت بڑے خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کچھ واقعات آتے ہیں کہ جی جیسے ایک تو قرآن اللہ فرماتا بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر وہ شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس سیدنا مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں
کہ ہم چند ہم عمر نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے 20 راتیں آپ کے پاس قیام کیا۔ پھر آپ کو یہ گمان ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لی، ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اور چونکہ آپ بڑے نرم مزاج اور رحم دل تھے، اس لیے آپ نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، پھر انہیں بھی تعلیم دو، اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، اور تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان نہ کہے، وہ جو تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے۔ ایک آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کہنے لگا کہ میں صبح کی نماز کے لیے تاخیر سے جاتا ہوں کیونکہ فلاں امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا لوگو بے شک تم میں کچھ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے جو شخص نماز پڑھائے وہ اختصار کرے، یعنی ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازی میں عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں معاویہ اس زمانے میں بھی لوگ نئے لوگ اس مسلمان ہوئے تو نماز میں بھی بول بھی لیا کرتے تھے۔ اس کے لیے بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کہتے ہیں معاویہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تو چھینک آئی تو میں نے گھور کر یرحمک اللہ کہہ دیا، اس پر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر مارنا شروع کر دی، میں نے جب دیکھا کہ وہ خاموش کرا رہے تو میں خاموش ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کہیں نہیں دیکھا، اللہ کی قسم آپ نے مجھے نہ ڈانٹا نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بلا کہا، بلکہ آپ نے فرمایا بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی آپس کی بات چیت درست نہیں، اس میں تو بس تسبیح و تکبیر اور قرأت قرآن ہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی اتنی بڑی انہوں نے نماز میں بولا، اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اس طرح تھا کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ ایک نذرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس کا حاشیہ بہت سخت تھا، راستے میں ایک آپ کو دیہاتی ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر بہت زور سے کھینچا، اس کی وجہ سے زور سے کھینچا تو اس کی وجہ سے چادر پھٹ گئی اور آپ کے کندھوں پر چادر کی حاشیے کے نشان پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد جو مال اللہ کا آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور اس کا کچھ مال دینے کا حکم صادر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جی سیدنا عزیر جو ہے متفق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد واپس ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ میں اور میرے علاوہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے کہ چند دیہاتی لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف جانے پر مجبور کر دیا، اس درخت میں آپ کی چادر الجھ گئی، آپ ٹھہر گئے اور فرمایا مجھے میری چادر دے دو، اگر میرے پاس جنگل کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوں تو میں ان سب تم لوگوں میں تقسیم کر دوں، تب بھی تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ یعنی وہ مال لینے کے والے شاید مال غنیمت یا جو اللہ کا رسول کے پاس مال تھا اس کو لینا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے اونٹ بھی ہوتے تو میں تمہیں دے دیتا، اس میں کوئی ان کے ساتھ بھی کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور اتنے، مگر آپ بہت ہی زیادہ خوش مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ بد اخلاق اور سخت زبان ہوتے تو یہ آپ کے پاس نہ ہوتے، آپ سے سب نزدیک منتشر ہو جاتے، اسی لیے دعوت کا طریقہ ہے خوش مزاج۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں ایک آیت جو قرآن میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ہے، تو اس کے متعلق بھی تورات میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں بھی بیان کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاعفو عنہم کہ تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وشاورہم فی الامر اور ان سے اپنے معاملات میں کسی معاملے میں ان سے مشاورت بھی کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اتفاف عنہ ان کے لیے مغفرت کرو، ان کے لیے معاف کر دو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے قرض کی ادائیگی کا تقاضا کرنے لگا، اس نے تقاضے میں سختی سے کام لیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے سرزنش کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے حق والے کو کہنے کا حق ہے۔
اسی طرح آپ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف بھی نہیں کہا، نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ آپ نے کبھی یہ پوچھا کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی 10 سال تک آپ کے گھر میں کام کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی ان سے ان کی سرزش نہیں کی۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کسی بھی تکلیف پر جو آپ کو پہنچایا گئی ہو کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ معاملات میں ان سے یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کرو کام میں، یعنی یہ مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ پہ بھی جانے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اسی میں جنگ عہد پہ بھی جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور زیادہ تر لوگوں نے جب مشورہ کیا دیا کہ جب ہم باہر جا کے لڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس سے اور معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے عائشہ صدیقہ پہ بھی تہمت ہے، اس وقت بھی آپ نے مشورہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح جس سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے مشورہ طلب ہے اسے امین سمجھا جاتا ہے، جو آپ سے مشورہ کرتا ہے وہ آپ اس کو ایک مشورہ دیں، اس کو صحیح مشورہ دیں۔ یہ بھی آپ امین کا لے کہ پھر آپ اس کا متعلق کسی اور کو بتائیں بھی نہیں، یہ آپ کا اس کی امانت ہے، جس چیز کے لیے اس نے مشورہ آپ سے لیا وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ مگر ایک مشورہ جیسے یہ ہمارے یہاں جو جمہوریت کا تصور ہے اس میں یہ وہ والا مشورہ نہیں ہے، اس میں ہر آدمی کا ایک چاہے وہ ان پڑھ بھی ہے ناسمجھ بھی ہے اس کا بھی اتنا ہی ہے، اتنی اہمیت ہے اس ووٹ کی اتنی کسی اور سمجھدار کی ہوتی ہے۔ اس کا اسلام والے سے کوئی تعلق، اسلام میں تو آپ جب مشورہ لیا جائے تو اپنے جو صاحب رائے ہوں جن کو جس معاملات کا پتہ ان سے مشورہ کیا جائے، ورنہ جمہوریت میں جو اکثریت کا فیصلہ ہے چاہے وہ اکثریت کہہ دے کہ سود حلال ہے تو حرام ہو حلال ہو گیا، ایسا اس میں نہیں ہے، اس کا جمہوریت والا کوئی مشورہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کا مشورہ ہے کہ اسلام میں جو لوگوں سے بڑے لوگ جو لوگ جس معاملات کو جانتے ہیں اس سے مشورہ کیا جائے، اور پھر جب مشورہ ہو جائے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، جب مشورہ ہو جائے پھر جب عزم کر لے، یعنی فیصلہ فیصلہ سردار کا ہی ہوگا، جو فیصلہ وہی کرے گا جو حکمران ہوگا، جب وہ کر پھر اس کا فیصلہ، جب وہ فیصلہ کرے وہ جب آپ فیصلہ کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں، پھر اللہ پر ہی توکل کریں، اور پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کے لوگوں میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ ہم نے حدیث پہلے ہی پڑھی ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ پر بھروسہ جو اپنے کام کی ترتیب دے لی، مشورہ ہو گیا، پھر جب فیصلہ کر لیا پھر اس پہ جم جائیں اور اللہ پر توکل کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ان ینصرکم اللہ، اللہ جب تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تمہارا جب اللہ ہی مدد کرے گا تو پھر غالب کون ہے، کسی کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ وہیں یخذلکم، اور اگر پھر وہ چھوڑ دے تمہیں، اگر اس نے چھوڑ دیا تمہیں تو پھر کون ہے، پھر کون ذات ہے، کون ایسا ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد، یعنی اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جو کرنا ہے اللہ نے ہی کرنا، اور اگر اللہ نے چھوڑ دیا اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی آپ کی مدد کر نہیں سکتی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں مومنین، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے۔ تو آج کا تو یہیں تک سبق ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں توکل کرنا کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، تو جو ہم پڑھیں اس پہ عمل بھی کریں۔ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، بس زبانی نہیں ہونی چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے، معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہمیں ہونا چاہیے، کسی کے بات پہ بہت زیادہ غصہ یا دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے، اللہ کے رسول کو جو باتیں فرمائی ہمارے لیے بھی ہیں، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک اکیلے کی رائے بہت زیادہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، مشورہ ضرور کرنا چاہیے، بہت مشورہ کرنے بہت سی باتیں اچھی مل جاتی ہیں، مشورہ کرنا
بڑے نہیں ہوتا ہے فیصلہ، مگر وہ مشورہ بھی ضرور کرے، اپنے گھر والوں سے کرے، اپنے دوستوں سے جو مخلص ہیں ان سے کرے، اور یہ عادت اپنائے، وہ فاعف عنہم واستغفر لہم، فاعف عنہم، درگزر کریں، درگزر کریں، کوئی بات کہتے اس سے درگزر کریں، دل میں نہ رکھیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہم پڑھتے نا کہ ایک صحابی کو آپ سے فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ ان میں کیا خاص بات ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لیں۔ تو وہ صحابی کوئی بہانہ کر کے ان کے گھر چلے گئے اور بہانہ کیا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے آیا ہوں تو میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، وہ ان کے پاس رہے، اور رات کو انہوں نے دیکھا کہ وہ آرام سے عشاء کی نماز پڑھی، اب تو سو گئے۔ انہوں نے نہ کوئی رات کو اٹھے نہ کوئی عبادت کی، پھر فجر سے پہلے اٹھے، انہوں نے فجر کی نماز ادا کی اور اپنے کام پہ چلے گئے۔ 3 دن تک وہ ان کے یہاں رہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو بتایا کہ میں بہانہ کر کے میرا کوئی والد ناراض نہیں، انہوں نے کہا تھا میرے والد سے ناراض نہیں ہے، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، تو میں دیکھ رہا آپ کے کیا، آپ کیا ایسے اعمال کر رہے ہیں جن سے اللہ آپ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی، ہمیں بتایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو بس یہی عمل ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو بس وہ یہ تھا کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے تھے تو کوئی اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر یا سبحان اللہ کچھ کہہ دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ایک بات ضرور ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، میں کسی کا برا نہیں سمجھتا، ہر کسی کو معاف کر کے سوچتا ہوں، کسی کے لیے میرے دل میں کوئی بھی بغض نہیں ہے، نہ کوئی برائی کے خیال برا خیال۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہی بات ہے، یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ یعنی کسی کے لیے دل میں نہ رکھیں، یہ درگزر کریں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہم کیا کچھ نہیں کر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چیز دے رہے ہیں، ہمیں معاف کیے جا رہے ہیں، کون سا گناہ جب نہیں کر رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر رہے ہیں، اس لیے درگزر کریں۔ اللہ بھی ہماری برائیوں سے درگزر کریں گے، ہمارے گناہوں سے درگزر کریں گے، ہم کسی کو معاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کریں گے۔ انہوں نے پڑھا نا سورہ نور میں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ تو آیت اس کی شان نزول بھی ہے کہ آپ شان نزول جس میں آتا ہے سید عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا دیا گیا، بڑا اتنا بھیانک الزام، اور لگانے والا کون تھا؟ وہ شخص جو سیدنا ابوبکر صدیق کا رشتہ دار، اور ان کی کفالت بھی آپ سیدنا ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، اور وہ شخص مستا نام تھا اس کے، شاید وہ اس میں ملوث تھا۔ اور جب یہ بات ہوئی اور جب استاد آپ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس کے بعد میں اس کی کفالت نہیں کروں گا، اس وقت وہ آیت اتری کہ کیا وہ لوگ وہ اللہ سے یا وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کی مغفرت کی جائے، تو وہ درگزر کریں، معاف کریں۔ اس کے باوجود اتنے بڑے الزام کے باوجود بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے اس شخص کو معاف کر دیا، اور ان کے اور پھر ان کو اسی طرح ان کو دینے لگے جو جو دیا کرتے تھے گزارے کے لیے، ان کے مدد کرنے لگے۔ تو یہ اپنانے ہمیں چاہیے، ہمارے تبارک و تعالیٰ اتنا حوصلہ دیں کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے معاف کرنا درگزر کرنا سیکھتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کوئی سوال تو نہیں؟ چلیں پھر ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کلاس میں شروع ہونے میں 1-2 منٹ لیٹ ہو جاتا تو کل سے 8:05 ہی کر لیتے ہیں ٹائم، نماز سے آتے آتے 8 بج ہی جاتے ہیں، تو 5 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ 8:05 پہ کلاس شروع ہوگی۔ صحیح، اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔